الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ نساء کی آیت 36 ہے جس سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے معاشرت کے بعض احکام بیان ہوئے، ان میں یتیموں کے معاملات زیر بحث آئے، میراث کا قانون زیر بحث آیا، نکاح کے بعض معاملات زیر بحث آ گئے، محرمات کی ایک فہرست بیان کی گئی، پھر میاں بیوی کے تعلق میں کن حدود کو پیش نظر رہنا چاہیے اسے بیان کیا، اور اس میں حفظ مراتب کا یہ اصول بیان کیا کہ خاندان کا ادارہ اس وقت تک قائم نہیں رہ سکتا جب تک کہ اس تعلق میں مرد کو قوام نہ تسلیم کیا جائے اور خواتین اس حیثیت کو مان کر موافقت کا رویہ اختیار نہ کریں۔ اب اسی پر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اخلاقیات کے بنیادی مسائل کو لے لیا، یعنی اخلاق کے فضائل اور رذائل اب بیان کرنا شروع کیے ہیں۔ قرآن مجید میں جس طریقے سے ایک بڑا باب معاشرت کا ہے، بالکل اسی طریقے سے جو اصل دین قرآن میں بیان ہوا ہے وہ دو ہی چیزوں کا نام ہے، ایک ایمان اور دوسرے اخلاق۔ تو اخلاقیات کے بنیادی مسائل اب یہاں بھی بیان ہوئے ہیں، سب سے زیادہ جامعیت کے ساتھ سورہ بنی اسرائیل میں بیان ہوئے ہیں، بعض اور دوسری صورتوں میں زیر بحث آئے ہیں۔ تو یہاں بھی چونکہ معاشرت کے معاملات زیر بحث تھے اور وہ اخلاقی پر استوار ہوتی ہے تو اس کو اس سیاق میں لے لیا ہے۔ ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ جو اخلاق کے فضائل رذائل آگے بیان ہونے والے ہیں ان کی ابتدا ہو گئی ہے، اور یہ دوسری جگہوں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو اللہ کی عبادت ہی سے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس سے قرآن نے یہ بتایا ہے کہ اخلاق اصل میں ہے کیا چیز۔ اخلاق اس چیز کا نام ہے کہ آپ کے جو تعلقات پیدا ہوتے ہیں ان میں آپ کا رویہ صحیح حدود کے مطابق ہو، عدل پر اور احسان پر مبنی رویہ اختیار کیا جائے۔ ہمارے تعلقات بحیثیت انسان کیا ہیں؟ اس میں ایک تعلق ہمارے خالق کے ساتھ ہمارا ہے، ہمارا پروردگار ہے، اس نے ہم کو بنایا ہے۔ جب اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی تو ایک یہ تعلق معلوم ہو گیا۔ اس کے بعد والدین کے ذریعے سے پیدائش ہوتی ہے تو والدین کا ایک تعلق وجود میں آ گیا۔ والدین کے تعلق کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ میاں بیوی کے رشتے کے اوپر ہے، تو وہ ایک تعلق ہے جس کے حدود کچھ بیان ہو گئے۔ اولاد ہوتی ہے تو اب ماں باپ کے اور اسی طریقے سے بھائی بہنوں کے رشتے وجود میں آ جاتے ہیں، ان کے حقوق قائم ہو جاتے ہیں۔ اس سے رشتہ داری کا تعلق پیدا ہوتا ہے جس کو قرآن مجید اپنی اصطلاح میں ذوی القربہ کہتا ہے، تو اس سے ایک اخلاقی اصول متعلق ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد معاشرہ بنتا ہے اور اس معاشرے میں آپ کو عام انسانوں کے ساتھ کیا معاملات کرنے ہیں وہ زیر بحث آ جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اگر آپ یہ دیکھیں تو ابتدا قرآن مجید اس سے کر رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو معلوم ہوا کہ ایک ہے اللہ کو ماننا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ حق مانا جائے اللہ تعالیٰ کا۔ جس طرح والدین کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ والدین کو اگر مانتے ہو کہ تمہارے والدین ہیں تو پھر ان سے سلوک کرو، تو ہر ایک کا ایک حق ہے۔ تو اللہ کو اگر مان لیا ہے کہ وہ ہمارا خالق ہے تو پھر بندگی اس کا حق ہے، یعنی یہ عبادت جس کے بارے میں یہاں بیان کیا گیا ہے یہ اللہ کا حق ہے، اور خالق و مالک اور سارے عالم کا پروردگار ہونے کی وجہ سے اسی کا حق سب سے بڑا ہے۔ عبادت کیا چیز ہے؟ عبادت عربی زبان میں کہتے ہیں خضوع اور تذلل کو، یعنی آدمی جھک گیا، آدمی کے وجود نے اپنے آپ کو خدا کے سامنے جھکا دیا، وہ اندر سے باہر سے اس کا دماغ، اس کا دل، اس کی روح، ہر چیز نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا کہ میں بندہ ہوں اور وہ میرا پروردگار ہے۔ تو اس سے جو چیز ظہور پذیر ہوتی ہے، یعنی انسان کے داخل میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں اس کی بہترین تعبیر لفظ خضوع ہے۔ یعنی گویا یہ صرف کمر کا جھکنا نہیں ہے، وہ تو بعد میں جھکتی ہے۔ پہلے یہ ہے کہ دل خدا کے سامنے جھک گیا، خدا کی بندگی کا اعتراف کر لیا گیا، مان لیا گیا کہ وہ میرا خالق ہے۔ اگر آپ غور کریں تو والدین کا تعلق ایک بالکل ظاہر کا تعلق ہے، یعنی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اچھا یہ وہ شخص ہے جو ہمارا باپ ہے، یہ وہ عورت ہے کہ جس کے بدن سے ہم نے جنم لیا ہے، جس نے یہ مشقتیں اٹھائی ہیں، یہ سب معاملات کیے ہیں۔ جیسے ہی ایک سلیم الطبع انسان کو یہ حقیقت واضح ہوتی ہے، یعنی گویا والدین کی معرفت حاصل ہوتی ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، ان کا حق میرے اوپر قائم ہو گیا، اور اگر اس حق کو کوئی ادا نہ کرے تو ہر شخص اس کو توجہ دلاتا ہے کہ تم بڑے ظلم کا ارتکاب کر رہے ہو۔
لیکن چونکہ اللہ پروردگار عالم پوشیدہ ہے، نظر نہیں آتا، تو اس وجہ سے انسان کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ اخلاقیات کی ابتدا خدا کے حق سے ہونی چاہیے، جس نے بنایا ہے۔ اگر آپ نہیں مانتے تو یہ الگ بات ہے، لیکن اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ میرا ایک پروردگار ہے، تو پھر اس پروردگار کا حق کیا ہے؟ اس کا حق یہی ہے کہ انسان اس کے مقابل میں سرکشی چھوڑ کر بندگی کا رویہ اختیار کرے۔ تو یہ جو خضوع اور تذلل ہے، یہ جو اندر کا جھکاؤ ہے، یہ جو داخلی کیفیت ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس کا اولین ظہور پرستش کی صورت میں ہوتا ہے۔ یعنی سب سے بڑھ کر جو اس کا ظہور ہوگا وہ یہی ہوگا۔ جس طریقے سے ماں باپ کے ساتھ محبت کا یا میاں بیوی کے مابین جو محبت کا تعلق ہے، اس کا جو اولین ظہور ہے وہ جن صورتوں میں ہوتا ہے اس سے ہم واقف ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا اولین ظہور پرستش کی صورت میں ہوتا ہے۔ پھر چونکہ انسان ایک عملی وجود رکھتا ہے تو اس کی رعایت سے یہ پرستش اطاعت کو شامل ہو جاتی ہے۔ پہلی صورت کے مظاہر کیا ہیں؟ یعنی جس وقت یہ پرستش کی صورت اختیار کرتی ہے تو ہم تسبیح کرتے ہیں، ہم خدا کی حمد کرتے ہیں، ہم اس سے دعا کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، نظر پیش کرتے ہیں، نیاز پیش کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں اس کے لیے۔ اور دوسری صورت میں آدمی کیا کرتا ہے؟ کسی کو مستقل بذات شارع اور حاکم سمجھ کر اس کے لیے تحلیل، تحریم اور امر نہیں کے اختیارات مانتا ہے اور اس کے حکم پر سر تسلیم خم کرتا ہے۔ یعنی جب اطاعت کا تعلق پیدا ہوتا ہے تو یہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ پروردگار عالم نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی اس کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا ساتھ ہی تاکید کر دی ہے کہ خدا کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، یہ تنہا خدا کا حق ہے، اس میں کسی دوسرے کو شریک کیا جائے تو عبادت باطل ہو کر رہ جاتی ہے۔ یعنی دو باتیں کہی ہیں، ایک بات یہ کہی کہ وعبد اللہ، اور ایک یہ کہی کہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو اب شریک نہ ٹھہراؤ کے معنی بھی سمجھ لینے چاہیے۔ جب اللہ ہی کی عبادت کی جائے گی تو آپ نے مان لیا کہ تنہا وہی معبود ہے اور مجھے اسی کی بندگی کرنی ہے اور میں اسی کا بندہ ہوں۔ تو جب یہ تاکید کی کہ اس کے شریک نہ ٹھہراؤ تو مطلب یہ ہے کہ تسبیح صرف خدا کی ہوگی، حمد صرف خدا کی ہوگی، دعا اور مناجات کا تعلق صرف اللہ پروردگار عالم ہی کے ساتھ رکھا جائے گا۔ یہ اس کا لازمی نتیجہ ہوگا کہ رکوع و سجود اس کے سوا کسی کے سامنے نہیں ہو سکتا، نظر نیاز کسی اور کو پیش نہیں کی جا سکتی، قربانی کسی اور کے لیے نہیں کی جا سکتی، انسان کسی اور کے لیے موتقف نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ غور کریں تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری اصل میں عبادت کے یا پرستش کے وہ مظاہر ہیں جو انسان وجود پذیر کر سکا ہے۔ وہ چیزیں جو انسان کی فطرت کے اندر عبادت کے جذبے کے ظہور کا ذریعہ بنتی ہے وہ یہی ہے۔ دنیا کی پوری تاریخ میں خواہ لوگ دین اسلام سے تعلق رکھتے ہوں یا دوسرے صوفیانہ مذاہب سے تعلق رکھتے ہوں، وہ جن کو بھی معبود سمجھتے ہیں ان کے ساتھ پرستش کا تعلق جب ظاہر ہوگا انہی صورتوں میں ہوگا، تسبیح و تحمید کی صورت میں ہوگا، دعا و مناجات کی صورت میں ہوگا، رکوع و سجود کی صورت میں ہوگا، نظر نیاز کی صورت میں ہوگا، قربانی اور اعتکاف کی صورت میں ہوگا۔ صورتیں ہی یہی ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ ان میں سے کوئی چیز بھی خدا کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ چونکہ عملی زندگی ہماری کے ساتھ خدا کا تعلق پیدا ہوتا ہے تو اطاعت اس کے اندر سے نکل آتی ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس کو میں نے ایک مرتبہ سمجھایا بھی تھا کہ میاں بیوی کے تعلق کی اصلی بنیاد تو وہ محبت ہے جس کا ظہور جسمانی تعلق میں بھی ہوتا ہے، لیکن یہ کہ جیسے ہی ایک خاندان یا ادارہ وجود میں آتا ہے تو عملی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ بھی یہاں کہہ رہے ہیں کہ ان کا رویہ موافقت اور فرما برداری کا ہونا چاہیے۔ تو یہی صورتحال اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں بھی پیدا ہوتی ہے۔ وہ جو دوسری صورت پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ کہتا ہے کہ یہ حلال ہے، اللہ کہتا ہے کہ یہ حرام ہے، امر اور نہیں کرتا ہے، تو انسان اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے۔ اس حیثیت سے کسی اور کو جب حاکم مانا جائے گا، اس حیثیت سے جب کسی کو تحلیل تحریم کے اختیارات دیے جائیں گے تو یہ بھی شرک ہوگا۔ تو اس چیز کو قرآن مجید نے واضح کیا ہے کہ اللہ ہی کی بندگی کرو اور کسی کے ساتھ اس کے شریک نہ ٹھہراؤ۔ اب شرک کی تعریف اگر آپ جامع ترین الفاظ میں کرنا چاہیں تو وہ یہ ہوگی کہ کسی کو آپ اللہ کی ذات سے یا اللہ کو اس کی ذات سے قرار دیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ یعنی پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ کسی صورت میں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس طرح کا جو شرک انسانوں نے کیا ہے اس کی ایک صورت وہ ہے جو مسیحیوں نے اختیار کی، انہوں نے سیدنا مسیح علیہ السلام کو اللہ کی ذات سے قرار دے دیا۔ دوسری صورت وہ ہے جس کو صوفیوں نے اختیار کیا، انہوں نے اس پورے عالم کو اللہ کی ذات کا ظہور قرار دے دیا۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔
ایک میں یہ ہے کہ اللہ کی ذات کا جو جسمانی ظہور ہے وہ مسیح علیہ السلام ہے، دوسرے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو مادی ظہور ہے وہ اصل میں یہ کائنات ہے۔ تو یہ چیز بھی گویا اللہ کی ذات سے کسی کو قرار دینا ہے، جس کو وحدت الوجود سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ کو حاکم اور شارع ماننے کی بجائے کسی اور کے لیے تحلیل تحریم کے اختیارات مانے جائیں، تو جیسے کہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے احبار اور اپنے رہبان کو، یعنی اپنے علماء کو اور اپنے صوفیوں کو اور فقہا کو، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا لیا، رب بنا لیا ہے۔ تو وہ اصل میں یہی چیز ہے کہ کسی کو آپ مستقل بالذات حاکم اور شارع مان کر اس کو یہ اختیار دیں کہ وہ ہمارے لیے چیزوں کو حلال قرار دے، ہمارے لیے حرام قرار دے۔ اس چیز کو بھی اللہ ہی کے ساتھ خاص ہونا چاہیے، اللہ کے سوا کسی اور کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن میں واضح کر دی ہے کہ الا لہ الخلق والامر، یعنی ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے کسی کو قرار دیا جائے یا اللہ کو اس کی ذات سے قرار دیا جائے، وہ تو ایک سلیم الطبع آدمی کو آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ شرک ہے، اور یہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو حاکم اور شارع مستقل بالذات مان کر اس کے لیے تحلیل تحریم کے اختیارات مانے جائیں، اس کو بھی کچھ گرفت میں لے لیتا ہے آدمی۔ لیکن ایک اور چیز جس کو واضح کیا وہ یہ ہے کہ الا لہ الخلق والامر، کے اب جب اس کو معبود مان لیا ہے تو دو چیزیں اس کے ساتھ خاص ہیں، اس کو قرآن نے بیان کر دیا۔ ایک یہ کہ خلق میں کوئی اور شریک نہیں ہے، انسان کو پیدا کیا ہے نا، کائنات کو پیدا کیا ہے، تو خلق کے اندر کوئی اور شریک نہیں ہے، ایک بات یہ واضح الا لہ الخلق۔ اور دوسرے یہ کہ یہ جو کچھ بھی مخلوقات ہے ان کا نظم کون پیچھے سے چلا رہا ہے، فرمایا وہ بھی میں چلا رہا ہوں، اس میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اب اگر آپ اللہ تعالیٰ کو ذات سے نہ بھی مانیں، یعنی کسی کی ذات سے نہ بھی مانیں، یا کسی کو اللہ کی ذات سے نہ بھی مانیں، اور یہ تو مان لیں کہ خلق میں کوئی اور شریک ہو گیا ہے یا امر میں کوئی اور شریک ہو گیا ہے، تو یہ چیز بھی شرک ہوگی۔ تو شرک کی جامع تعریف یہی ہے کہ اللہ کی ذات سے بھی کسی کو نہیں ماننا چاہیے، اللہ کو بھی کسی کی ذات سے نہیں ماننا چاہیے، خلق میں بھی کسی کو شریک نہیں ماننا چاہیے، امر میں بھی کسی کو شریک نہیں ماننا چاہیے۔ یہ اصولی باتیں ہیں کہ جو اس موقع پر توجہ دلانے کی تھی۔ یہ خاص شرک کی بحث نہیں ہے، وہ مختلف موقعوں پر آئے گی، لیکن اخلاقی اصولوں کی ابتدا اس سے کی ہے۔ یہ بات کہنے کے بعد اب فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور تم سب اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی اب فوری طور پر پھر دوسرے رشتے کو لے لیا۔ ایک اللہ ہے جس کا حق عبادت ہے، اور اس کا حق ہے کہ اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو کسی لحاظ سے بھی شریک نہ کیا جائے، اور اس کے اوپر فوراً عطف کیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ یہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کے جو الفاظ ہیں، ان میں جو صلہ استعمال کیا ہے، پرپوزیشن استعمال کی ہے، وہ اس بات پر دلیل ہے کہ احسان کا لفظ یہاں بر کے مفہوم پر متضمن ہے۔ یعنی عربی زبان میں بعض اوقات ایک پرپوزیشن ایسی آ جاتی ہے کہ جو دو چیزوں کو اپنے اندر لے لیتی ہے جو لفظوں میں بیان نہیں ہوتی۔ یعنی یہ حسن سلوک ادائے حقوق کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر آپ اس کا بالکل درست ترجمہ کریں تو مطلب یہ ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور یہ اچھا برتاؤ یا یہ حسن سلوک ادائے حقوق کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ان کے جو حقوق عائد ہوتے ہیں تم پر، ان حقوق کو ادا کرو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ وہ تعلیم ہے کہ جو ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ تمام الہامی صحائف میں دی گئی ہے۔ قرآن مجید نے یہاں اس کو بیان کیا ہے، اس کے علاوہ بنی اسرائیل کی آیت 33 میں بیان کیا ہے، عنکبوت کی آیت 8 میں بیان کیا ہے، لقمان کی آیات 14 اور 15 میں بیان کیا ہے، احقاف کی آیت 15 میں یہی تلقین فرمائی ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کتنے مقامات پر والدین کے ساتھ احسان اور والدین کے حقوق کو ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ یہ بات بالکل بدیہی ہے، اور ہر شخص اس کو سمجھتا ہے کہ انسانوں میں سب سے مقدم حق والدین کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا حق، اور پھر انسان جب شروع ہوتے ہیں تو اس میں سب سے مقدم، سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ چنانچہ اللہ کی عبادت کے بعد اگر آپ غور کریں آیات پر تو اسی کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے والدین ہی اس کے وجود میں آنے اور پرورش پانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ لقمان اور احقاف میں جب یہی حکم آئے گا تو وہاں پر اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے، یعنی وہاں ایک اور پہلو کو بھی واضح کر دیا ہے، یہ بتا دیا ہے، یعنی وہاں اشارہ کر دیا اس بات کا۔ یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے، بچے کی پرورش کے معاملے میں باپ کی شفقت بھی کم نہیں ہوتی، لیکن حمل، ولادت، رضاعت کے مختلف مراحل میں جو مشقت بچے کی ماں اٹھاتی ہے اس میں یقیناً اس کا کوئی شریک اور سہیم نہیں ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں اسی بنا پر ماں کا حق باپ کے مقابلے میں 3 درجے زیادہ قرار دیا ہے۔ تو یہ والدین کے بارے میں تاکید فرمائی ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ وبالوالدین احسانا وبذی القربیٰ، یعنی سب سے پہلے والدین، اس کے بعد قرابت مندوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس سے واضح ہے کہ والدین کے علاوہ جو تعلقات اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں ان میں بھی سب سے پہلا حق اعزاء و اقربا کا ہے، یعنی باقی حقوق اس کے بعد آتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن سے حسن سلوک کو صلہ رحمی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ انسانوں کے ساتھ جو تعلقات پیدا ہوتے ہیں ان میں وجہ تعلق ہم عمری بھی ہوتی ہے، ہمدرسی بھی ہوتی ہے، ہم سائیگی بھی ہوتی ہے، ہم نشینی بھی ہوتی ہے، ہم مذاقی بھی ہوتی ہے، ہم پیشگی بھی ہوتی ہے، ہم وطنی بھی ہوتی ہے۔ لیکن ان تمام تعلقات میں سب سے بڑھ کر وہ تعلق ہے جو رحم مادر کے اشتراک سے پیدا ہوتا ہے، یعنی جو رشتہ داری کا تعلق ہے۔ یہ خالق فطرت کی باندھی ہوئی گرہ ہے جسے توڑنا کسی انسان کے لیے زیبا نہیں، لہٰذا والدین کے بعد اس کے حقوق کی نگہداشت پر زور دیا اور فرمایا کہ رشتہ داروں اور اعزاء اقربا کے معاملے میں بھی تم پر ذمہ داری ہے کہ حسن سلوک اختیار کرو۔ اس کے بعد پھر والیتامى والمساکین، اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اعزاء و اقربا کے بعد یتیموں اور مسکینوں کو اس حکم میں شامل کیا ہے، اور اس طریقے سے شامل کیا، یعنی آیت کا اسلوب ایسا ہے کہ اس سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ گویا یہ بھی قرابت مندوں ہی کے زمرے میں ہے، لہٰذا ہر مسلمان کو انہیں اسی نگاہ سے دیکھنا چاہیے اور اسی جذبے سے ان کی خدمت اور سرپرستی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد مزید آگے بات بڑھائی اور فرمایا والجار ذی القربیٰ والجار الجنب والصاحب بالجنب، یتیموں اور مسکینوں سے حسن سلوک کرو اور پڑوسی رشتہ داروں، اجنبی ہمسایوں اور ہم نشینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ۔ یعنی پڑوسی کا جو تصور ہے اس کو دیکھیے کتنا قرآن مجید نے یہاں پھیلا دیا۔ ایک یہ کہ ایک پڑوسی ہے اور رشتہ دار بھی ہے، تو سب سے زیادہ رشتہ داری کی بنیاد پر بھی اس کا حق ہے اور پڑوسی ہونے کی بنیاد پر بھی حق قائم ہو گیا۔ دوسرے یہ کہ اجنبی ہے اور ہمسایہ ہے، یعنی ہمسائیگی کی بنیاد پر اس کا حق قائم ہوا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پڑوسی آپ کا ہو اور آپ کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ داری کا تعلق نہ ہو، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ہو سکتا ہے مذہب کا تعلق بھی نہ ہو۔ اور تیسرے کیا ہے، والصاحب بالجنب، کہ وہ ہم نشین ہے، راستے میں چلتے ہوئے، کسی جگہ بیٹھے ہوئے، آپ کی ڈاکٹر سے ملنے کے لیے گئے ہیں، آپ سفر کر رہے ہیں، ریل میں ہیں، وہاں ہم نشین ہو گیا تو یہ بھی ایک طرح کا پڑوسی ہے۔ تو فرمایا کہ ان سب کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وابن السبیل، اور مسافروں کے ساتھ، وما ملکت ایمانکم، اور لونڈی غلاموں کے ساتھ جو تمہارے قبضے میں ہوں۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اتراتے اور اپنی بڑائی پر فخر کرتے ہیں۔ یعنی انسان کے اندر تواضع ہونی چاہیے۔ اگر انسان کے اندر بڑائی ہے اور وہ اپنے اوپر اس طرح کسی تکبر میں مبتلا ہے تو پھر وہ یہ حقوق پامال کرے گا۔ تو آخر میں تنبیہ کر دی کہ اللہ اس طرح کے کسی انسان کو پسند نہیں کرتا، اور یہ اسلوب قرآن میں جب آتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ اس طرح کے لوگوں سے نفرت کرتا ہے جو اتراتے اور اپنی بڑائی کے ذوم میں مبتلا رہتے ہیں۔ ان حقوق کو ادا کرنے والے اور تواضع کا رویہ اختیار کرنے والے ہی اللہ کو پسند ہے۔ اس میں مسافروں کا بھی ذکر ہوا۔ تمدن کی تبدیلی کے باوجود مسافر تو اب بھی کسی نہ کسی صورت میں ضرورت مند ہو جاتے ہیں، یعنی اب وہ صورتحال نہیں رہی، ورنہ ہم نے تو اپنے بچپن میں دیہات میں دیکھا کہ ہمارے چچا مسجد میں بیٹھ جاتے تھے جب مغرب کی نماز ہوتی کہ یہ دیکھ لیں کہ کوئی مسافر تو نہیں ہے تاکہ اس کے لیے کچھ کھانے اور ٹھہرنے کا بندوبست کیا جائے۔ دیہات میں یہ روایت ہوتی تھی کہ لوگ عام طور پر مسافروں کے معاملے میں بڑے حساس ہوتے تھے۔ اب بھی اگرچہ اب تو ہوٹل بن گئے اور سرائیں بن گئیں اور اس طرح کے اہتمام ہو گئے، لیکن پھر بھی آپ کو یہ صورت پیش آ سکتی ہے۔ لیکن غلامی اس زمانے میں ختم ہو چکی ہے۔ اسلام نے جو اقدامات اسے ختم کرنے کے لیے کیے ان کی تفصیلات میں نے اپنی کتاب میزان میں بیان کر دی ہیں۔ قانون معاشرت کے زیر عنوان آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو، کہ یہ معاملہ کیسے ختم کیا گیا۔ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کر دیا تھا، اب پھر اس کو دہرائے دیتا ہوں کہ ایک طرف اسلام نے یہ کیا کہ غلام بننے کا جو ذریعہ تھا وہ اصل میں کیا تھی، جنگوں کے بارے میں قدیم زمانے میں یہ قانون بن گیا تھا کہ جب کسی نے جارحیت کر کے حملہ کیا ہے
تو اس کی سزا یہ ہے کہ پھر اس کے مرد و عورت کو غلام بنا لیا جائے۔ یہ جارحیت کی سزا سے اس کی پیدا ہوئی ہے، یعنی اس کی بھی ایک عقلی بنیاد ہے کہ یہ کیسے پیدا ہوئی، کہ جب آپ نے حملہ کیا ہے ہمارے اوپر اور آپ نے جارحیت کی ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ آپ کو غلام بنا لیا جائے گا۔ تو ایک تو جس وقت اسلام کو پہلی جنگ کا مرحلہ درپیش ہوا تو سورہ محمد نے قرآن میں اعلان کر دیا کہ نہیں، اب قیدی بنایا جائے گا، غلام نہیں بنایا جائے گا، قیدی بنا کے رکھا جائے گا۔ اور اس کے بعد بھی کہا کہ اگر کوئی معاملہ کرنا پڑتا ہے تو معاملہ بھی 2 ہی صورتوں میں کیا جائے، یا تو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے اور یا پھر احسان کے طور پر رہا کر دیا جائے۔ تو یہ اصلاح تو کر دی، یعنی جو اصل بات تھی جہاں سے غلامی پیدا ہوتی تھی اس کا دروازہ بند ہو گیا۔ مکاتبت کا قانون جاری کر دیا کہ جو غلام بھی یا لونڈیاں بھی اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکتی ہیں اور یہ اطمینان دلا سکتی ہیں کہ کعبہ گیری نہیں شروع ہو جائے گی یا لوگ بھکمنگے نہیں بن جائیں گے، تو ان کے ساتھ مکاتبت کر لی جائے تاکہ ان کے آزاد ہونے کا راستہ نکلے۔ اب اس کے باوجود بہرحال بہت سے لوگ ہیں، لولے ہیں، لنگڑے ہیں، اپاہج ہیں، گھروں میں پڑے ہوئے ہیں، نئی آزادی حاصل کرنے کے لیے تیار، پہلے سے چلے آ رہے ہیں اور ایک طرح سے ایک صورتحال کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں بعض لوگ۔ تو ان لوگوں کے ساتھ پھر حسن سلوک کی تعلیم دی، تو وہ لوگ یہاں زیر بحث ہیں۔ پڑوسی کے بارے میں اگر دیکھیے تو قرآن مجید نے جو تصور دیا ہے وہ مذہب اور اخلاق کی تاریخ میں ایک بالکل ہی منفرد تصور ہے۔ عام طور پر تو لوگ یہی خیال کرتے ہیں کہ پڑوسی وہ ہے جس کا مکان آپ کے مکان سے ملا ہوا ہے، اس کے قریب ہے، لیکن قرآن نے یہاں بتایا کہ پڑوسی 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک وہ جو پڑوسی بھی اور قرابت بھی، اسے الجار ذی القربہ سے تعبیر کیا ہے اور اس کا ذکر سب سے پہلے کیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ دوسرے پڑوسیوں کے مقابلے میں یہ حسن سلوک کا زیادہ حقدار ہے۔ اس کے بعد دوسرا وہ پڑوسی ہے جو قرابت مند تو نہیں لیکن پڑوسی ہے، اس کے لیے الجار الجنب یعنی اجنبی پڑوسی کے الفاظ اختیار کیے ہیں۔ یہ اجنبیت رشتے اور قرابت کے لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے، دین مذہب کے لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے، یعنی ایک مسیحی آپ کا پڑوسی ہے، یہودی آپ کا پڑوسی ہے، لیکن قرآن مجید کہتا ہے کہ قرابت مند پڑوسی کے بعد اسی کا درجہ ہے۔ اچھا، تیسرا وہ جو سفر میں حضر میں کسی جگہ آدمی کا ساتھی ہم نشین بن گیا ہے، آپ ایک دفتر میں کام کرتے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے ایک آدمی، یعنی یہ بہت سے تعلقات ہیں جو پیدا ہو جاتے ہیں، تو اس کو صاحب بالجنب سے تعبیر کیا ہے اور اس کے لیے بھی اسی طرح حسن سلوک کی ہدایت فرمائی ہے جس طرح دوسرے پڑوسیوں کے لیے ہدایت فرمائی ہے۔ تو یہ 3 گویا کیٹیگریز قرآن مجید نے بیان کر دیں کہ پڑوسی کسی بھی نوعیت سے ہو، ہم نشینی کی سطح پر ہے یا وہ آپ کا قرابت مند بھی ہے یا اجنبی ہی صحیح لیکن بہرحال ہمسایہ ہے کسی اعتبار سے، تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ اب یہ حسن سلوک کی ادائے حقوق کی نصیحت تھی، اللہ کا حق، والدین کا حق، اعزاء و اقربا کا حق، یتیموں اور مسکینوں کا حق، یہ جتنے حقوق تھے ان کو بیان کیے۔ اب اس کے جو منافی ذہنیت ہوتی ہے اس کو لے لیا ہے، اور قرآن مجید کا عام طریقہ یہ ہے، اور ویسے بھی اخلاق کے فضائل میں رذائل بھی جب تک واضح نہ کیے جائیں، یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ خیر کا کام ہے اور یہ شر کا کام ہے، یہ حق ادا کرو اور اس ظلم سے بچو، تو اب دوسرے پہلو کو لیا ہے۔ فرمایا کہ الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، پیچھے یہ ارشاد ہوا تھا نا کہ اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اتراتے اور اپنی بڑائی پر فخر کرتے ہیں۔ اب انہی کے مزید اوصاف بیان کیے جو خود بھی بخل کرتے اور دوسروں کو بھی اسی کا مشورہ دیتے ہیں۔ جب آدمی بخل کرے گا اور دوسروں سے بھی یہ چاہے گا کہ وہ بخل کا رویہ اختیار کریں تو نہ وہ ادائے حقوق کے فریضہ ادا کر سکتا ہے اور نہ اس سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ وہ لوگوں کے لیے کوئی خیر و صلاح کا باعث بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب آدمی کے اندر اترانے کا داعیہ ہو، وہ اپنی بڑائی پر فخر کرتا ہو، اس کے اندر بخل کے داعیات موجود ہوں، وہ دوسروں کو بھی اسی کا مشورہ دیتا ہو، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ نے اپنے فضل میں سے جو کچھ انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ یعنی یہ چیزیں جب انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ناشکرے ہیں، اور اس طرح کے ناشکرے ہیں کہ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينًا، جن کے لیے ہم نے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اترانا، بڑائی مارنا، یہ بدترین اوصاف ہیں جو قرآن مجید نے بیان کیے ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ ادائے حقوق کی اگر تاکید کی جا رہی ہے تو اپنے آپ کو ان رذائل سے بھی پاک کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کوئی معمولی درجے کے جرائم نہیں ہیں۔ اس میں خاص طور پر یہ جو کہا ہے کہ بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اسی کا مشورہ دیتے ہیں، یعنی پہلی چیز تو یہ ہے کہ خود بخیل ہوتے ہیں، پھر دوسروں کو بخل کا مشورہ دیتے ہیں،
بخیل تو اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں تنگ دل ہو۔ جو شخص دوسروں کے حقوق فیاضی کشادہ دلی کے ساتھ ادا کرتا ہے لیکن خود اپنی ذات کے بارے میں احتیاط اور تنگی برتتا ہے، اس کو بخیل نہیں کہتے۔ وہ تو ایک محتاط آدمی ہے، یہ کوشش کرتا ہے کہ قناعت کی زندگی بسر کرے، لیکن دوسروں کے حقوق ادا کرنے کے معاملے میں اس کے اندر فراخی بھی ہے، فیاضی بھی ہے، کشادہ دلی بھی ہے، تو پھر وہ بخیل نہیں ہے۔ بخالت کا سب سے بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے مال و اسباب کو خدا کی دین سمجھنے کی بجائے خود اپنی تدبیر اور قابلیت کا کرشمہ سمجھنے لگ جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ اندر اتر کر دیکھیں، اس کی نفسیات کا مطالعہ کریں، تو یہ یہاں سے پیدا ہوتا ہے۔ تو وہ جو تواضع اور شکر گزاری کا جذبہ ہونا چاہیے انسان میں کہ خدا نے مجھے دیا ہے، اسی لیے فرمایا کہ جو خدا کے دیے میں فیاضی اختیار کرنے کی بجائے اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ اس کی مزید تفصیل کر دی ہے۔ تو فیاضی اور جود و کرم کا اصلی محرک کیا ہوتا ہے کہ آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ میرا نہیں ہے، یہ تو میرے پروردگار کا دیا ہوا ہے، میں اگر اس کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں تو کوئی احسان نہیں کر رہا۔ بخیل آدمی صرف یہی نہیں کرتا بلکہ دوسروں کو بھی بخالت کا مشورہ دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دوسروں کی فیاضی سے خود اس کی بخالت کا راز فاش ہوتا ہے۔ اپنے اس عیب پر پردہ ڈالے رکھنے کے لیے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس طرح وہ دوسروں کے حقوق دبا کے بیٹھا ہوا ہے، اسی طرح دوسرے بھی بیٹھے رہیں، نہ کوئی ناک والا ہوگا نہ اس کو نکو بننا پڑے گا۔ تو انسان کے اندر یہ ہے کہ جب وہ کوئی برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے، یہ جو ہم بائبل میں دیکھتے ہیں نا کہ بہت سے پیغمبروں کے بارے میں طرح طرح کے جرائم بیان کر دیے گئے، تو اس میں بھی یہی نفسیات ہوتی ہے۔ یعنی انسان اپنی تسکین کے لیے چاہتا ہے کہ نہیں، کچھ میرا ہی معاملہ نہیں ہے، اور بھی بڑے بڑے لوگ یہی کرتے رہے ہیں۔ تو آدمی جب بزدل ہوتا ہے دوسروں کو بزدلی کا درس دیتا ہے، بخیل ہوتا ہے تو دوسروں کو بخالت کا درس دیتا ہے۔ دوسری بات جو کہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے اس فضل کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے ان کو دے رکھا ہے۔ یعنی یہ گویا بخیل مالداروں کے ایک نہایت مخفی نفسیاتی پہلو کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ بخیل مالداروں کی ایک خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ ہر شخص پر ان کی ریاست اور عمارت کی دھونس جمی رہے۔ مالدار بھی ہوتے ہیں اور ظاہر ہے چاہتے ہیں یہ۔ دوسری طرف وہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کوئی شخص ادائے حقوق کے معاملے میں ان کو ملامت بھی نہ کر سکے۔ یعنی کوئی آدمی کہہ سکتا ہے نا کہ آپ کے پاس تو بہت کچھ ہے، دیکھیے آپ کے اعزاء ہیں، اقربا ہیں، آپ کے گرد میں یتیم مسکین ہے۔ چنانچہ ہر ملنے جلنے والے ہر طالب سائل کے سامنے اپنے وسیع اخراجات، کاروبار میں نقصانات، پھیلی ہوئی ذمہ داریاں، طالبوں اور سائلوں کی کثرت کا دکھڑا رونا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کیا کریں، آج کل تو حالات ہی ایسے ہیں، تاکہ لوگ یہ سمجھیں، یعنی ان کو یہ تاثر ملے کہ ہے تو یہ شخص غنی ہے دریا دل، لیکن بیچارہ کیا کرے، بڑی بھاری ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے ہزاروں لاکھوں کی آمدنی رکھنے کے باوجود بھی اس کے پاس کچھ بچتا بچاتا ہی نہیں، لوگوں کو کیا دے گا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کی قرآن مجید نے یہاں گویا ایک طرح سے تصویر کھینچ دی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اتراتے، اپنی بڑائی پر فخر کرتے، خود بھی بخل کرتے، دوسروں کو بھی اسی کا مشورہ دیتے، اور اللہ نے اپنے فضل میں سے جو کچھ انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بیان کر دی اور فرمایا کہ یہ وہ ناشکرے ہیں کہ جن کے لیے ہم نے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے، وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ دوسری جگہوں پر بھی قرآن نے بتایا ہے کہ ایک بہت بڑا جرم جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے دیا اور دینے کے بعد موقع بھی دیا کہ آپ خرچ کر سکیں اور توفیق نہیں ہوئی۔ چنانچہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ذاتی ضرورتوں، کاروباری ضرورتوں، حال اور مستقبل کی ضرورتوں کے علاوہ جو کچھ انسان کے پاس ہوتا ہے، اس میں قرآن کا فلسفہ یہی ہے کہ وہ اصل میں تمہارے گرد و پیش اور تمہارے معاشرے کا حق ہے۔ چنانچہ بہت سخت الفاظ میں آپ دیکھیں گے سورہ توبہ میں یہ بتایا ہے کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے انفاق کا کوئی مطالبہ سامنے آنے کے باوجود اپنی ضرورت سے زیادہ مال کو بھی سینت کر رکھے رہتے ہیں اور خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ سن لیں کہ قیامت کے دن ان کے اس مال سے ان کی پیٹھیں داغ دی جائیں گی۔ یعنی اس پر بڑی سخت وعید سنائی ہے۔ بالکل اسی طرح سے بعض دوسرے مقامات پر یہ کہا ہے کہ جب اس طرح کے لوگوں کی موت آئے گی تو وہ حسرت کے ساتھ کہیں گے کہ ہمیں ایک بار دنیا میں بھیج دیجئے، ہم جا کے دوبارہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو فرمایا کہ اب تو یہ حسرت ہے، اس کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے خاص طور پر اس کے اوپر زور دیا ہے کہ جب یہ حقوق ہیں تو پھر ان حقوق کو ادا ہونا چاہیے۔ ارشاد ہوا کہ ایسے ناشکرے ہیں جن کے لیے ہم نے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے، والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر،
جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، یعنی اگر کبھی توفیق ہوتی بھی ہے خرچ کرنے کی تو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، فرمایا ان کا ساتھی شیطان ہو جاتا ہے۔ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور حقیقت یہ ہے کہ جس کا ساتھی شیطان بن جائے تو وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ان کا کیا نقصان تھا اگر یہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ نے جو کچھ نے بخشا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان سے خوب باخبر ہے۔ یہ اظہار افسوس کا اسلوب ہے جو ان بخل کرنے والوں کی ان کی بدقسمتی پر توجہ دلانے کے لیے اختیار کیا گیا ہے۔ یعنی ان کا کیا نقصان تھا اگر یہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور اللہ نے جو کچھ انہیں بخشا ہے اس میں سے خرچ کرتے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان سے خوب باخبر ہے۔ اور فرمایا کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ کسی کی ذرہ برابر حق تلفی نہ کرے گا، اور کسی کی ایک نیکی بھی ہوگی وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اسے کئی گنا بڑھا دے گا، وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس کے ساتھ خاص اپنے پاس سے اس کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ یعنی ایک طرف یہ بیان کیا کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں، اتراتے ہیں، فخر کرتے ہیں، جو لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، جو اللہ کے دیے ہوئے فضل کو چھپاتے ہیں، ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ اور دوسری جانب یہ تاکید کی کہ جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے وہ یہ جان لیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا اجر رکھا ہے کہ گویا پروردگار عالم کے حضور میں نہ ان کی حق تلفی ہوگی، ایک نیکی ہوگی اسے کئی گنا بڑھا دیا جائے گا، اور نیکی کو بڑھانے کے بعد پھر خاص اپنے فضل اور اپنی عنایت سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو جو کچھ دیں گے گویا نہال کر دیں گے۔ تو یہ گویا اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ ہے وہ چیز کہ جس چیز کی طرف تمہیں نگاہ کرنی چاہیے اور جس چیز کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، بڑی بشارت ہے یہ، یعنی حق تلفی نہیں کروں گا۔ پہلی بات یہ فرمائی کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، کوئی حق تلفی نہیں کروں گا، مطلب یہ ہے کہ جو کچھ تم نے نیکی کی ہے، خیر کیا ہے، اس کا ٹھیک ٹھیک اجر دوں گا۔ پھر فرمایا یہیں تک نہیں، وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، ایک نیکی کرو گے کئی گنا بڑھا دوں گا۔ اور پھر یہی نہیں، وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، پھر میں جب یہ اجر دے چکوں گا تو اس کے بعد اپنی طرف سے کہوں گا کہ یہ میری عنایت ہے۔ تو یہ چیز سامنے رکھو اور اللہ کی راہ میں پوری فراخ دلی کے ساتھ خرچ کرو، اپنے حقوق ادا کرو۔ یہ اخلاقیات ہیں جو قرآن مجید نے بتائی ہیں، یعنی اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، اس کے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہرایا جائے، والدین کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک، پڑوسیوں کے ساتھ ہر سطح پر حسن سلوک، اور خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے آدمی ہر وقت تیار رہے، تو گویا پھر وہ قرآن مجید کا مطلوب انسان بنتا ہے۔ اب ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا ہے، اور تم سب اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور قرابت مندوں، یتیموں، مسکینوں اور پڑوسی رشتہ داروں، اجنبی ہمسایوں اور ہم نشینوں کے ساتھ بھی اس کے سلوک سے پیش آؤ۔ اسی طرح مسافروں اور نونی غلاموں کے ساتھ بھی تمہارے قبضے میں ہوں۔ اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اتراتے اور اپنی بڑائی پر فخر کرتے ہیں، جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اسی کا مشورہ دیتے ہیں، اور اللہ نے اپنے فضل میں سے جو کچھ انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ ایسے ناشکروں کے لیے ہم نے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے، جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ کو مانتے ہیں اور نہ قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کا ساتھی شیطان ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جس کا ساتھی شیطان بن جائے تو وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ ان کا کیا نقصان تھا اگر یہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور اللہ نے جو کچھ انہیں بخشا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان سے خوب باخبر ہے، اللہ کسی کی ذرہ برابر حق تلفی نہ کرے گا، اور کسی کی ایک نیکی ہوگی تو اسے کئی گنا بڑھائے گا، اور اس کے ساتھ خاص اپنے پاس سے اس کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر